نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد و حمد الصلاۃ لائق ست تعظیم و تکریم بزم غلامان اہل بیت کے رفقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی جو نشست ہے اس کے مختلف موضوع ہیں. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا جو ذکر ہے، قرآن مجید کی آیت کی جو تلاوت کی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا تعلق اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں. قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر آپ کا ذکر آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر قربانی کا حکم فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور 100 دمبا پورا لیا اور جا کر آپ نے اس کی قربانی کی. دوسرا دن خواب کے اندر پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم قربانی کرو. آپ بیدار ہوئے، آپ پہاڑی پر گئے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تیسری رات پھر آپ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم فرمایا کہ قربانی کرو ابراہیم. جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں کس چیز کی قربانی کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولدک اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی جناب حضرت ہاجرہ کو کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل دو، اچھے کپڑے پہناؤ. جناب اسماعیل کو جب تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کہا کہ ہم ایک دوست کے پاس جا رہے ہیں، اس نے ہماری دعوت کی ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، تو اسماعیل کو میں ساتھ لے کر جاؤں گا. فرمایا کہ مجھے ایک چھری بھی دے دو اور رسی بھی دے دو. تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا چھری اور رسی کا کیا کام ہے؟ کہا ہو سکتا ہے راستے کے اندر کوئی قربانی کرنی پڑ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح لے کر حضرت اسماعیل کو نکلے. اب پیچھے سے ابلیس شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگے کیا تم جانتی ہو کہ اسماعیل کدھر گیا ہے؟ انسانی شکل کے اندر آیا. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسے لے کر گئے ہیں، وہ تو ایک دوست کے گھر گئے ہیں. کہا نہیں، دوست کے گھر نہیں گئے، بلکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتا ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اسماعیل جیسا بیٹا اور پھر ابراہیم ذبح کرے؟ فرمایا اسے اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے نا تو پھر ایک اسماعیل کیا، اگر 100 اسماعیل بھی ہوں تو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. شیطان ادھر سے ناکام ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. ابراہیم کیا کر رہے؟ ایک خواب کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان لعین مردود کو کنکر مارے. مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وادی کے اندر پہنچے تو فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ
انی اذبحک فانظر ماذا تری یا بنی انی اری فی المنام، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اور یہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے تو ابا جان آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو آگاہ کر دیا، حضرت اسماعیل نے بھی اپنی گردن جھکا دی، فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل نے اپنی گردن جھکا دی کہ میں حاضر ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک کمال کی بات ہے کہ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا حضور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، ہو سکتا ہے محبت ہے، باپ کی شفقت ہے، وہ غالب نہ آ جائے۔ یہاں پر صرف رک کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا، لیکن تھوڑا سا آپ ذرا یہاں پر کربلا کی طرف آئیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رہے ہیں، اور ادھر امام علی مقام امام حسین کے سامنے جناب شہزادے علی اصغر شہید ہو رہے ہیں۔ امام حسین نے کوئی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، یہاں تک کہ شہزادے علی اکبر نے جب بلایا فرمایا یا ابتاہ ادرکنی، ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ تو امام علی مقام امام حسین جب شہزادے علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو سینے کے اندر جو ہے برچھی لگی ہوئی ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے وہاں پر بھی آنکھیں بند نہیں کی۔ تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، چھری آپ نے چلانا شروع کی، لیکن کیا چھری چلاتے ہیں ایک بال بھی وہ چھری نہیں کاٹتی۔ ابراہیم علیہ السلام جلال کے اندر آ کر چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ چھری سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میرا اسماعیل اس کا گلا تو اتنا نازک ہے، تم اسے نہیں کاٹتی اور پتھر کو کاٹتی ہو۔ تو چھری نے جواب دیا آگ کا کام ہے جلانا، آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ فرمایا مجھے تو آگ کو تو رب تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ کہا مجھے بھی رب تعالیٰ نے 70 مرتبہ حکم دیے کہ خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کاٹنا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہ رہے، پھر بھی جلال، توحید کا نشہ تھا، اللہ کا حکم تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پھر آپ نے چھری اٹھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب ابراہیم نہیں رکتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ اور جنت سے دمبا لو اور لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر اور دمبا رکھ دو۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور دمبا رکھ دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، آگے سے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو ہی آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کی جگہ بہترین عظیم فدیہ دیا۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام، کیا اس کا فدیہ ایک دمبا ہو سکتا ہے؟ ایک دمبا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر کا بڑا مقام ہے۔ کائنات کے اندر افضل ترین جو مقام ہے وہ نبوت کا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں۔ تو یہ تو ہو رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم فدیہ دیا ہے۔ اللہ جسے عظیم کہہ رہا ہے وہ ایک دمبا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وَإِنَّهُ فِي اللَّهِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کو آخر کے لیے۔ میرے استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ تعالیٰ فیوزکم السامی، آپ نے فرماتے ہیں بیٹا اصل وجہ یہ ہے، یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہم نے عظیم اس کی جگہ فدیہ دیا ہے، اس سے مراد امام علی مقام امام حسین ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک نبی کا فدیہ ایک دمبا ہو، نہیں۔ کہا جس قربانی کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اس کی انتہا امام علی مقام امام حسین کریں گے۔
یہاں تک کہ روضۃ الشہداء کے اندر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا دمبا ذبح ہو گیا تو آپ پریشان ہو گئے، کہا کہ اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو یہ زیادہ اچھی بات تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مجھے مقام اور ملتا، ثواب ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ذرا نگاہ اٹھائیے نا، آسمان کی طرف دیکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ کو وہاں پر ستارے نظر آئے بہت سارے، ان میں سے ایک ستارہ ایسا تھا جو زیادہ چمک رہا تھا۔ اللہ عرض کی باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، یہ ستارے دیکھ رہا ہوں اور ان میں ایک ستارہ زیادہ چمک رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کی، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ستارہ چمک رہا ہے نا، میرا جو آخری نبی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ان کا نواسہ حسین ہے، اور جس قربانی کی آپ نے ابتدا کی ہے اس کی انتہا یہ حسین کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ساری جو فلسفہ کربلا ہے، یعنی کربلا کا جتنا بھی منظر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو فرمایا ابراہیم تم حسین کی شہادت کو سن کر رو رہے ہو؟ جی باری تعالیٰ۔ فرمایا سنو، جو حسین کی شہادت سن کر روئے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا تم اگر اسماعیل کو ذبح کرتے تو ثواب ملنا تھا۔ تو یہ جو وفدیناہ بذبح عظیم ہے، جو امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی ابتدا تو اس دن سے ہی ہوگی تھی، اس دن سے ہی آپ کا یعنی کہ جو ذکر ہے وہ شروع ہو گیا تھا کہ آپ نے اس مرتبے پر فائز ہونا ہے امام علی مقام امام حسین نے۔